اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے بہت ساری دعائیں جو کمنٹس میں مجھے دعا کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلاتوں پریشانیوں کو دور کرے، اور جس میرے بھائی جس میری بہن کی کوئی بھی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے وہ عطا کرے، آمین ثم آمین، کیونکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جس میرے بھائی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو وہ نیچے کومنٹس باکس میں اپنا اور اپنی والدہ کا پیدائشی نام اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین حل ہو، وظیفہ ہو، عمل ہو، قرآنی ہو یا حدیث میں ملتا ہو، تو وہ میں اس بھائی اس بہن کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ چند دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور عمل کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے، یہ پڑھنے والی بہت خوبصورت 8 دعائیں۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی دعاؤں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ توبہ استغفار کی دعا ہے۔ اس دعا کو کوشش کریں کہ 100 بار لازمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوسری دعا۔ یہ دوسری دعا بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، توبہ استغفار بھی ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو جس نے بھی جب بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت بھی پوری کی اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا اپنی رحمت سے۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ وہ جب مچھلی کے پیڑ میں تھے تو انہوں نے اس دعا کا ورد کیا، انہوں نے یہ دعا اللہ سے مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کوشش کریں اس دعا کو بھی 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر دعا کے یا وظیفے کے اول آخر یعنی شروع میں اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، ایون کہ 41 بار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں درود پاک کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ درود پاک ہم اپنے کسی بھی وظائف یا کسی بھی دعا کے شروع میں اور آخر میں پڑھیں گے، اتنے ہی زیادہ اس کے چانسز ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد تیسری دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی وارحمنی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، 33 بار اس دعا کو لازمی پڑھیں، ہاں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ آخری عشرے کی بھی دعا ہے اور جہنم سے آزادی کی بھی دعا ہے۔ سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کرتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کوشش کریں اس دعا کو، اللہم اجرنا من النار، 100 مرتبہ، یہ اس سے بھی زائد بار ضرور پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو 100 بار ضرور پڑھیے گا۔ ویسے یہ دعا تو اتنی ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی دعا مانگے تو 3 بار یہ الفاظ کہے، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ کلمات وہ ہیں، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ کلمات وہ ہیں جن پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور جب بھی کوئی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ ندا کرتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے کہ مانگ، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ اور ہمیں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ کلمات وہ تھے جب ایک صحابی نے پڑھا، جب انہیں
ایک ڈاکو قتل کرنے لگا تھا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے جب وہ خلیفہ وقت تھے۔ ڈاکو نے لوٹا ان صحابی کو اور لوٹنے کے بعد قتل کرنے لگے، تو جب ان صحابی نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میری جان بخشی کر دی جائے، تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ اگر میں نے تمہیں معاف کر دیا تو تم جا کر عمر بن خطاب سے میری شکایت کرو گے۔ تو وہ ڈاکو قتل کرنے لگا۔ تو اس وقت ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو صرف 3 بار پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک فرشتے کو زمین پر نازل کر دیا اس صحابی کی مدد کے لیے، اور وہ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس ڈاکو کو قتل کیا۔ تو یہ دیکھیے یہ کلمات کتنے زبردست ہیں۔ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں ملتی ہیں قرآن میں، حدیث میں، جن پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سب بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو کوشش کریں اس دعا کو، جب بھی کوئی مشکلوں کو پریشانی ہو تو اس کو ضرور پڑھیں، 100 بار اس کو لازمی پڑھیں۔ اور اس کے بعد چھٹی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ کلمات اتنے بہترین ہیں اور اتنے ذکر میں افضل ہیں کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ان کلمات کے بارے میں جو ہمیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی 100 بار یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ صبح اور شام کو، تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا۔ اور بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ملتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو جتنی بار کوئی بچی کوئی بچہ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت بھی لگتا رہے گا، اور اس کا ثواب تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو دے گا۔ اس کے بعد 7ویں دعا، سبحان اللہ العظیم۔ اور جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ 2 کلمات رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور یہ کہنے میں ہلکے لیکن وزن میں، ترازو میں، یعنی قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے۔ اور ایک بات یہاں پر میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ضرور کہنا چاہوں گا، قیامت کا دن اور میزان وہ عمل ہوگا، وہ وقت ہوگا جب کوئی بھائی کوئی بہن کی اگر خدا نخواستہ ایک نیکی بھی کم ہوگی تو وہ بڑی حسرت کرے گا، اور وہ حسرت وہ ہوگی کہ شاید اس سے بڑی حسرت کبھی کسی نے نہ کی ہوگی، یعنی یا تو جنت ہے یا خدا نخواستہ جہنم ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کلمات کو بھی لازمی 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کلمات کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں درخت بھی لگیں گے، اور قیامت کے دن میزان میں آپ کے اعمال کو وزنی بھی کرے گا، یعنی آپ کے نیکی والے ترازو کو بھی بھاری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی۔ اور سب سے آخری کلمات اور دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہے کہ یہ کلمات غموں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ تو کوشش کریں، بلکہ ہر میرا بھائی ہر میری بہن اس کی 5 تسبیحات تو لازمی کریں، یعنی 500 بار اس کو ضرور پڑھ لیں۔ تو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، چند منٹ لگیں گے، اور اپنے ذہن میں اپنی کسی مصیبت پریشانی جو بھی کسی کو اس کا اپنے ذہن میں تصور کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلمات ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سبھی مشکلات و پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو جو کسی خزانے کو پالے تو یقین اس کی دنیا بھی سنورے گی، اور یہ خزانہ وہ ہے جس کی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، میں نے آپ کو پڑھنے والے جو دعائیں جو اذکار بیان کیے ہیں، یہ میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں کہ جن کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور جن کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور ہماری جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے، اور
ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا عمل کرنا، ہم سب کی ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی یہ کلمات پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔